بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ حدیث پڑھ کے نہیں آتے، عربی الفاظ پڑھ کے نہیں آتے، چلیے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس حق کی ادا کرنے پر قادر نہیں۔ اس نے کہا اس قبر والے کی عزت کی قسم نہیں ہے۔ چلیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس نے عرض کیا کہ جیسی آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ اس شخص نے عرض کیا فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ فرمایا بھولا نہیں یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس فضائل رمضان میں ایک حدیث گئی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لا رہے تھے، پہلے پر پاؤں رکھا تو دوسرے پر، تیسرے پر، اس میں سے اب پہنچ گئے نا وہاں تک، ایک آمین اس پر تھی کہ جبریل علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ جن کے سامنے آپ کا نام آئے اور درود نہ پڑے پڑھ لیا کرو بھائی، مسئلے مسائل باڑ میں جائے، ہمیں تو ہر بار پڑھنا۔ چلیے یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اچھا یہ بتائیے کہ فضائل اعتکاف پڑھ رہے ہیں نا، فصل سوم فضائل اعتکاف میں، لیکن ابھی تک ایک حدیث ایسی آئی جس سے آپ کو پتہ چلا ہو کہ اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ میں نے کیا پوچھا؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دینا۔ ابھی تک ایسی کوئی حدیث آئی جس سے پتہ چلا ہو کہ اعتکاف کا ثواب ہے؟ اب تو فائدے وغیرہ تو آ رہے تھے، چلیے اب یہاں سے حدیث اعتکاف کا ثواب بتا رہے ہیں۔ چلو اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شأنہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف خندق
کھائی کھائی کھائی، سیدھا سمپل لفظ کھائی. جن کی گہرا، گہری کھائی، گہری بھی ہو چوڑی بھی ہو. گڈھا تمہاری بھاشا میں بہت بڑا. چلو. جن کی مسافت آسمان مسافت دوری دیکھ کر بتا رہے ہیں شاید. اب تک کوئی ایسا لفظ تو نہیں گیا ہے؟ ایک بار اور یہ کرنی پڑے گی جب تک آواز. قادر. کون سی لائن سمجھ میں؟ اچھا چلو ترجمہ پورا کرتے ہیں پھر جاتے ہیں واپس. جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی. حدیث کا ترجمہ پورا ہوا یہاں تک. پہلی لائن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس میں تو چلو آپ کے پاس ایک شخص اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا. حضرت ابن عباس نے رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا بھائی تم غمگین سے لگ رہے ہو. ہاں صحیح بات، پریشان. فلاں کا مجھ پر حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں. عربی الفاظ ہے نا، اس میں یہ لفظہ ہے جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا اور آپ کو لگا کہ یہ کہاں لکھا ہوا. دیکھیے دوسری لائن میں آ جاؤ آپ. حدیث میں ان ابن عباس شروع سے رضی اللہ عنہ انہ کان معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاه رجل فسلم علیہ ثم جلس فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہ یا فلان اراک مکتبا حزینا قال نعم یا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفلان علی حق ولحرمتی صاحب هذا القبر. یہ اس کا ترجمہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بھائی غمگین سے دکھ رہے ہیں. اس نے کہا جی ہاں. نام جب نام رسول اللہ، نام یعنی ہاں، نام یعنی ہاں. اتنا عربی تو سیکھ لو. نام یعنی ہاں اور لا یعنی نہ. نام یعنی ہاں اور لا یعنی نہ. کھانا کھائے گا نہ، لا. کھانا کھائیں گے نام، افطار کریں گے لا. ابھی ٹائم کہاں ہوگا. خیر تو نام. قال نام یبنا امی رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے. لفلان علی حق، فلانا کا مجھ پر حق ہے. وَلَحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، اس کا ترجمہ ہے ہونا چاہیے اس میں، تو ہم نے تو کیا ہے کتاب میں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے شاید ہوگا. تو اس کا ترجمہ ہے اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں. پیسے آ رہے تھے واقعی، یہ کچھ بھی آ رہا ہوگا کہ میں نہیں دے پا رہا ہوں اور وہ چینٹ رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے، دے دے دے، جان لینے کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا آگیا ہے. معتکف 1000 بار آ چکا اور ہر بار بتا چکے. اور بولو اعتکاف کرنے والا. معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا. روزانہ آ رہا ہے یہ لفظ، روزانہ. فضائل صوم میں، یہ فصل صوم میں روزانہ آ رہا ہے، کوئی دن خالی نہیں گیا. تو ہماری غلطی نہیں ہے نا کہ ہم نہیں آئے تھے، یہ ہماری غلطی نہیں ہے. ہاں چلیے ہو گیا. فائدہ اس حدیث سے 2 مضمون اور کوئی معلوم لفظ ایسا رہ گیا ہو کسی کو سمجھنے میں تو بول دو، نہیں تو چلتے ہیں آگے. چلو پڑھو. اس حدیث کے 2 مضمون معلوم ہوئے. اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے. 2 مضمون معلوم ہوئے اس حدیث سے. پڑھ رہی ہے کہ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے.
دو مضمون دو کبڈی کھیل رہی ہے. اچھا وہاں بھی پانی پھیل رہا ہے تو ابھی تک سوکھ نہیں پایا ہے. خیر دو مضمون بولو دو باتیں معلوم ہوئی. چلیے اس حدیث سے دو مضمون معلوم ہوئے. اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شأنہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں اور ہر خندق ارے اتنا لمبا پڑھو. کوئی لائن زیادہ لمبی ہے اور اس میں فل اسٹاپ بڑے دور لگا ہوا ہے تو اتنا ایک ہی سانس میں پڑھیں گے, ایک ہی سانس میں پڑھیں گے, جان نکل نہیں جائے گی. پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ حدیث وہ لمبا ہو جائے گا نشانی کے حساب سے پڑھنے میں, تو بیچ میں روک لو ٹھیک سی جگہ دیکھ کے, جیسے کہ قرآن کریم میں کرتے ہیں کہ اصل وقفہ تو گولا ہے, گولا نہیں آ رہا اور سانس نہیں رک رہی ہے تو گولے تک ہی جائیں گی, یہ نسیں نہیں پھٹ جائے گی. یہ تو بیچ میں روک لو. اب رک گئے تھے غلطی سے تو اب وہ چاہے غلطی سے رکے چاہے جان بوجھ کے تو پھر لوٹا کے پڑھ لو اس کا. ایسے اب یہاں لوٹانا وٹانا تو ہے نہیں, کہ قرآن نے ڈھنگ کسی جگہ دیکھ کے روک لیا جائے. اب اگر یہ تو 2-3 لائن ہو جائے گی تمہاری کتاب. چلیے اور ہر حائل فرما دیتے ہیں یعنی لکھا ہوا ہے. پھر کوئی کیا بول رہا ہے, کوئی کیا بول رہا ہے, سارے ایک ہی بول دو نا. اچھا دو تو دونوں بولو نا, آڑ اور رو. ٹھیک ہے چلو. اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان. اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جہان آسمان آسمان دنیا. اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. علامہ شعرانی سمجھے. دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کا ثواب کیا ہے. اعتکاف کے ثواب کے بارے میں پتہ چلا اس حدیث سے, اور وہ یہ کہ حق تعالیٰ شانہ اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں یعنی 3 گڈھے بڑے بڑے سے بیچ میں بنا دیتے ہیں تاکہ یہ جنت جہنم میں نہ جائے. مطلب اسے روکتے ہیں کل ملا کے. خلاصہ یہ ہے. اور ہر خندق اتنی بڑی ہے یعنی ہر گڈھا اتنا بڑا ہے جتنی پوری دنیا. زمین کہیں گے تو دنیا نہیں ہوگی, دنیا کہیں گے تو زمین اس میں آ جائے گی. خیر تو ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنی ساری دنیا. اتنی بڑی 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں اس کو جہنم سے. اس کسے اعتکاف کرنے والے. مطلب اٹھا کے بہت دور کر دیتے, جہنم سے دور کر دیتے, جہنم میں جائے گا ہی نہیں. کیوں ہے مطلب یہ تو ہوا ایک دن کے, اور پھر اس میں اعتکاف جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ بھائی 1 لیٹر پانی لے آنا, آپ کو 10 روپے ملے. وہ جتنا زیادہ لیٹر ہوگا اتنا زیادہ. ایسے ہی جتنے زیادہ دنوں کا ثواب ہے, یہ جو ثواب بتایا گیا وہ ثواب ہے 1 دن, 10 دن کا ثواب, پھر اس سے زیادہ دنوں کا ثواب, اور زیادہ دن کو اعتکاف کر رہا ہے اس کا ثواب. تو ہر ایک چیز کا, اور جتنا زیادہ ثواب اعتکاف ہوگا, جتنا زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب. کلیئر ہے؟ چلو. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی غمہ غین کے پیش کے ساتھ کتاب ہے یہ. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ کتاب کے لکھنے والے ہیں, بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی.
علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرۂ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے۔ علامہ شعرانی کا ارشاد ہے کہ یہاں ایک بات، مطلب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں سے بات کا ایک حصہ یہاں تک پورا ہوگا۔ چلو اگلا حصہ پڑھو۔ اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالیٰ شأنہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے، جس کا ترجمہ خلاصہ مطلب یوں نکل کے آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے 10 دنوں کا آخری عشرے کا، عشرہ سے مراد 10 دن نہیں ہے، پڑھ کے آئے پیچھے حدیث کے تشریح میں، ویسے عشرہ 10 کو کہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے رمضان کے مہینے کے عشرے کی تو وہ 10 کا بھی ہو سکتا ہے، 9 کا بھی۔ 9 کا بھی۔ پڑھ کے آئے، یاد آ رہا ہے؟ کہاں سے آ جائے تھے، نہیں تو کہاں سے آ جائے؟ یہ نہ ہے، نہیں یہ ہاں ہے، ہم پوچھ رہے، سمجھ میں آ گیا کہ مطلب آ گیا تو پھر نہ کیسا ہوگا؟ خیر، تو مسجد جماعت میں نہیں، جو شخص رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل کیسا ہوگا؟ لے موت کے بعد پتہ۔ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، 2 حج کرنے کے لیے اور 2 عمرے کرنے کے لیے کم سے کم 12 سے 15 لاکھ چاہیے روپیہ، جب جا کے 2 حج 12-15 لاکھ تو 2 حج کے چاہیے، وہ بھی سنگل آدمی کا، فیملی کے ساتھ جائے تو پھر وہ خرچہ زیادہ ہے۔ تو اتنا بڑا خرچہ کرنے کے بعد جو عمل انسان کرے اور پھر بھی وہاں پتہ نہیں ہے کہ کسی غلطی کی وجہ سے یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس عمل کا ثواب گھر بیٹھے آدمی حاصل کر سکتا ہے اگر وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لے۔ اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی، پچھلی شاعری، اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی، سب پر تجھ سے کیا ضد تھی تو اگر کسی قابل ہو۔ وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، اب ہو کوئی لینے والا تو ہو جسے دیا جائے۔ چلیے دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ شعرانی صاحب کی 2 باتیں تھی نا، ایک رہ گئی۔ یہ تو شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں، وہ اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کی ہے اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہے، اور دوسرا حصہ ہے جو شخص جماعت، مسجد جماعت میں، یعنی ایسی مسجد جس میں جماعت آتی ہو، ایسی مسجد جس میں جماعت آتی ہو نہیں، بلکہ ایسی مسجد جس میں جماعت کے ساتھ 5 نمازیں ہوتی ہو اسے کہتے ہیں مسجد جماعت، اور ایک لفظ اور بولتے ہیں جامع مسجد، مسجد جامع، جہاں جمعہ ہوتا ہو۔ خیر، تو مسجد جماعت سے مراد نہ کہ وہ مسجد ہے جس میں جماعتیں آتی ہوں، بلکہ وہ مسجد مراد ہے جس میں
پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو تو ایسی مسجد میں اگر کوئی بندہ مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، کتنا؟ مغرب پڑھنے گئے، عشاء پڑھ کے نکلے، اب بیچ میں کچھ نہیں، صرف عبادت 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 عبادت، کوئی بات چیت نہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت میں محل بنے گا، اور کیسا بنے گا وہ موت کے بعد پتہ چلو۔ دوسرا مضمون جو ہو چکا، گزر چکا، عورتوں کے اعتکاف کا مسئلہ گزر چکا، جب آپ آتے تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ اچھا، عورتیں اگر مغرب سے عشاء کرنا چاہیں تو کر سکتی، اپنی جو مسجد ہے گھر کا جو کونا جس کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر کیا ہوا ہے، اس ایریے میں، اس علاقے میں، اس جگہ میں، اس مسجد میں، اس مسئلے پہ آپ کو روک لے، نماز پڑھ لی مغرب کی، اور پھر قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا اسی میں لگے رہیں عشاء تک، اور پھر عشاء کے بعد نماز پڑھ کے پھر وہاں سے اٹھے تو ثواب حاصل ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جماعت کی شرط مردوں کے لیے ہے، آپ جیسے زندوں کے لیے نہیں ہے۔ جماعت کی شرط مردوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے، مردوں کے لیے۔ چلیے دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کی 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ دوسرے مضمون جو اس سے زیادہ کون سی بات کا دوسرا مضمون ہو رہا ہے؟ یہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا نہیں، تو اس حدیث حدیث بالا، شاباش، سبحان اللہ۔ مطلب جس حدیث کو ہم نے پڑھا اوپر ترجمہ، حدیث نمبر 3 کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں؟ چلو دوسرا مضمون۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شأنہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل یہ مقولہ کیا ہوتا ہے؟ مقولہ بات، مکوڑا، قول کی جمع نہیں ہے، یہ مستقل ایک اسم ہے، بات معنی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ قول کی جمع تو اقوال آتی ہے، قول کی جمع اقوال، یہ مقولہ قول کی جمع نہیں ہے، یہ مستقل ایک اسم ہے خیر جس کے معنی ہے بات۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے، یعنی صوفیہ کا کہنا ہے۔ صوفیہ تو سمجھتے ہی یہ سب۔ چلو، اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شأنہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے احادیث میں بہت ڈرایا۔ 40 حدیث یاد کرائی تھی، اس میں ایک حدیث تھی دعوت المظلوم۔ دیکھ کے نہیں آئے، سبق دیکھ کے نہیں آئے، نہیں تو یاد آ جاتا۔ خیر آگے لکھا ہوا ہے، وہی حدیث لکھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے تو نصاحہ کے ساتھ حاکم ہوگا کچھ حکم دینے والا، حکم دینے والا حاکم بولے تو حاکم سفیر بنا کر سندیش حاکم بنا کر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے، یعنی کہیں کا گورنر بنا کر بھیجتے تھے،
कहीं का जिम्मेदार बनाकर भेजते थे, कलेक्टर बनाकर भेजते थे, तलाटी बनाकर भेजते थे, वगैरह वगैरह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को हाकिम बनाकर भेजते थे तो नसाए के अगर उर्दू इस तरह पढ़ना होता जैसे कुरान पढ़ना होता। बदल मजलूमी भी इरशाद फरमाते थे कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम की बद्दुआ से बचियो, बच्चियो, वो लिख रहा है बच्चियो, बचो। जुबाने यार बंदर की, नहीं वो पढ़ रही है। हम कह रहे हैं जुबाने यार मन तुर्की वमन तुर्की नमीदानम और ओखिरी बतर सतर करिए, क्या करते हैं? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पतर्स अस आहे मजलूमा की हंगामी दुआ करतन इजाबत अस दरे हक बहरे इस्तकबाल में आयत। सुभान अल्लाह, भाई वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सही पढ़ा बिल्कुल। वितर्स अजाहे मजलूमा के हंगामे दुआ करतन इजाबत अस दरे हक बहरे इस्तकबाल के आयत। मतलब तर्जमान लिख रहा होगा शायद, जब ही चुप बैठे, नहीं तो अब तक तो चिपका दिया होता। मजलूम की आह से बचो कि अगर उसका अचानक दुआ करना, इजाबत अज दरे हक, अल्लाह के दरवाजे से यानी अल्लाह के दरबार से कबूलियत बहरहाल उस दुआ को मिल जाती है। ये तर्जमा है। खुलासा ये है कि मजलूम की दुआ कबूल हो जाती है। यहाँ कुछ समझना रहा। दूसरी बात, दूसरा मजमून जो बयान किया गया, इसमें कोई बात ऐसी रही हो जिसे समझना हो या समझ ना आया हो तो बता दिया जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सब समझे समझाए हैं, अब तो इतना पढ़ लिख गए हैं कि ये मुझे समझा सकते हैं। चलो पढ़ो। इस जगह एक मसला का ख्याल रखना जरूरी है कि किसी मुसलमान की हाजत रवाई के लिए भी मस्जिद से निकलने से एतिकाफ टूट जाता है। 1000 बार पूछ लिया, अब आगे चलो। और अगर एहतिकाफ वाजिब हो तो उसकी कज़ा वाजिब हो जाती है। हदीस पाक में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरे में जो आई हदीस, उसमें बात आई कि वो एक भाई साहब गमगीन से बैठे थे। क्या मसला है भाई, परेशान से दिख रहे हैं। कहाँ परेशान, ध्यान पहुंच गया तो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके बाहर गए थे, यहाँ तक भी पहुंच गए। तो अब सवाल हो सकता था आपको, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि सवाल उन्हें होता है जिन्हें आता नहीं है। जिन्हें सब कुछ पहले से ही आता हो, उन्हें सवाल कहाँ से होगा भाई। तो अब किताब में तो लिख रहा है, तो हमारा तो फर्ज है उसको थोड़ा सा समझा देना। सवाल बनता है कि भाई अब एतिकाफ में से उठे तो उसकी कज़ा जैसे और नमाज वगैरह में अधूरा रह जाए तो कज़ा आती है, रोजा अधूरा रह जाए तो कज़ा आती है, टूट जाए अधूरा रहने से मुराद टूट जाए, नमाज अधूरी रह जाए तो कज़ा आती है, छूट जाए तो कज़ा आती है। तो एतिकाफ में ऐसे हुआ कि बाहर चले गए तो एतिकाफ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा तो फिर उसको तलाफी की क्या शक्ल होगी, इस तरह की चीजों का बता रहे हैं इस मसले में। नबी करीम क्या बताया कि एतिकाफ वाजिब है। वाजिब एतिकाफ कौन सा है? नजर का हो, मन्नत का हो। नजर तो किसी का नाम नहीं है, मन्नत तो है। हैं? तो मैंने क्या कहा? नजर का हो, मन्नत का हो। नजर मन्नत तो समझते हैं कि फिर समझाया जाए उसको, समझते हैं।
نظر نہیں سمجھتے. نظر منت ایک ہی چیز ہے. جو نظر ہے وہی منت ہے, جو منت ہے وہی نظر ہے. نظر سمجھتے ہیں, وہ منت سمجھتے ہیں نا, وہی نظر ہے. تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے نا. مانا ہوا ایسے ہی تو کہتے ہیں, مانے ہیں روزے, مانے ہیں روزے مان لیتے ہیں نا, کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھیں گے. یہ اس طرح سے کسی نے اعتکاف, کوئی زیادہ بڑا بزرگ ہے, اللہ سے زیادہ قریب ہے, تو اس نے یوں کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو تو میری اعتکاف کی نیت ہے, وہ کام ہو گیا تو اب اعتکاف کرنا واجب ہے. تو واجب اعتکاف میں مسجد سے باہر, اعتکاف کیسا بھی ہو, مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. تم یہاں آئے تھے ڈولنے کے لیے کہ اعتکاف کے لیے, تو پھر اپنا کام سو جاؤ لیکن ڈولو نہیں. تو باہر نکل جائے تو اعتکاف تو کہے گا السلام علیکم, ارے مولوی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں پتا ہوتا تو ہم تو اندر رہتے, تو پتہ کرتے پہلے. اسی بات کو تو میں نے کل یا پرسوں کے سبق میں کہا تھا. پہنچ گئے نا اس بات تک؟ نہیں پہنچے. اسی بات کو میں نے کل پرسوں کے سبق میں کہا تھا کہ ہمیں اعمال کا شوق ہوتا ہے اور ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں شوق میں, اور پھر اس کا علم نہیں ہوتا کرنا کیسے ہے. تو شوق میں کچھ بھی الٹا سیدھا کر جاتے ہیں, اور شوق کے مارے الٹا سیدھا کرنے کے شوق میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں, جو کہ بدعت ہو جاتا ہے. اب ہم اس کو کر رہے ہیں تو کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ایسے لوگوں کو ایسے کاموں سے کوئی سمجھا نہیں سکتا. جس کام کو آپ ثواب سمجھ کر رہے ہیں, میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے, تو آپ کو سمجھ میں تھوڑی آئے گی وہ بات. آپ کے ذہن میں سیدھا یہی آئے گا, یار یہ نہیں ملا نہیں باتیں, یا پھر یہ دیوبندی ہے, یہ فلاں ہے, یہ 24 نمبری ہے, یہ وہابی ہے وغیرہ. ایسا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو کسی کام کو بولو ثواب سمجھ کر رہے ہیں, یا ایک لفظ اور اونچا بولو, دین سمجھ کے کر رہے ہیں, اور ایک لفظ اس سے اونچا بولو جو سا کہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ اگر وہ کریں تو ہی ایمان والا ہے ورنہ نہیں, ایسا سمجھ کے اس کام کو کر رہے ہیں. بتائیے جب ہم اس سے یوں کہیں گے بھائی صاحب یہ غلط ہے, تو مانے گا؟ سوال ہی نہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کی خاص توفیق کے بغیر ہدایت مل ہی نہیں. کوئی کتنا ہی بڑا آ جائے سمجھانے میں, کوئی سیدھی سی بات ہے. جس کام کو میں دین سمجھ کے کر رہا ہوں, جس کے چھوڑنے پر کافر ہونا سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہم کافر ہو جائیں, مسلمان نہیں رہیں گے, کریں گے تو مسلمان رہیں گے. اب جس کام کو اس سوچ کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اسے کون چھوڑے گا؟ بولو بھائی, کوئی نہیں چھوڑ. تو اس لیے میں نے کہا تھا تبلیغ میں 6 نمبر ہے, تبلیغ میں 6 نمبر ہے. میں نہ بول رہا تبلیغ میں, وہ پوری بات نہیں بولوں گا ابھی, کبھی وقت یاد رہا وقت رہا تو انشاءاللہ پورے 6 نمبر آپ کے مذاکرہ کر دوں گا ایک دن. کیا پتا کیا کہہ رہا ہے. ہاں, تو اس میں سے تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر. دیکھو یہ ہے ڈبل, 2 مل کر ایک جوڑا ہے, مطلب ایک جوڑے سے ایک ہے. پہلا نمبر ہے نماز, تو اس میں اکیلا ہے, دوسرا کوئی لفظ اس کے ساتھ نماز ہے. پہلا نمبر ایمان ہے, پہلا نمبر ایمان, نمبر 2 نماز, نمبر 3 علم اور ذکر. ڈبل شبد, اس کا دھیان رکھنا ہے شبدوں کا. نمبر 4 اکرام مسلم, یہ پورا ایک ہی ہے, یہ الگ الگ نہیں ہے.
وہ اکرام کہہ دے تو بھی بات پوری ہو جاتی ہے. اور نمبر 5 اخلاص نیت یعنی اخلاص. اور نمبر 6 دعوت. دعوت یعنی افطار کی دعوت. ارے بولو. تو سب ایک ایک ہے. اور یہ تیسرا نمبر ہے نا، اس میں 2 چیزوں کو ملا کر ایک نمبر بنایا ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر تھوڑی سی سمجھ بوجھ آتی ہے دین کی تو پھر اس کا کیڑا جاگ جاتا ہے عمل کا. اس کا جو کیڑا ہے جو چھپا ہوا ہے وہ جاگ جاتا. ایمان جو اس کا کمزور پڑ گیا تھا وہ طاقتور ہو جاتا ہے. تو پھر اس میں وہ کیڑا جاگتا ہے کہ بھئی اب تو اعمال کرو. اب تک اللہ کو ناراض کیا جتنا کرنا تھا. اب وہ اعمال کے شوق میں کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اعمال کے شوق میں کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اگر اسے علم ہوا تو صحیح کرے گا، اگر نہیں ہوا تو غلط کرے گا. اور پھر اس غلط کو بھی وہ دین سمجھے گا. اور یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے. تو کسی بھی عمل کے لیے ضروری ہے دنیا میں الیکٹرانک لائٹ کی کوئی بھی چیز لے آؤ تو اس کے ساتھ مینو کارڈ ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کون سا تار کہاں لگے گا، کون سا کیسے ہوگا، کیا ہوگا وغیرہ. اور پھر لاسٹ میں جا کے ایک کچھ باتیں اور لکھی ہوتی، یہ تو غلطی سے اس کام کو تو کرنا ہی نہیں. تو اس علم کے بغیر جو اس مینو میں ہے اس چیز کا استعمال اگر کرے گا انسان تو کیا ہوگا؟ غلط استعمال کرے گا. کیا کرے گا؟ غلط استعمال کرے گا. اور اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا ہی تو ہوگا. تو یہ مثال دے کر یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بھئی ہم دین کا کوئی بھی کام کریں گے تو پہلے اس کا علم چاہیے. سب سے پہلے اس کا علم چاہیے کہ کرنا کیسے ہیں، اس کی حدود و قیود یعنی اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کا پتہ تو چلے، اس کی شرطیں کیا ہے، کام صحیح کیسے ہوگا، کیسے خراب ہو جائے گا، اس چیز کی جانکاری ہو تب جا کے پھر وہ کام کیا ہوگا، صحیح ہو. تو یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کی اچھا اعتکاف کا ثواب تو بتایا گیا ایک دن کا 3 خندقیں بڑی بڑی آسمان اور زمین اور پوری دنیا کے برابر 3 خندقیں جہنم سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ اعتکاف ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں جہنم سے 3 خندق یعنی ایسی 3 دنیا کے برابر دور کر دیا جاتا. اس سے بھی بڑا ایک ثواب ہے ایک کام کا، وہ ہے میرے آپ کے کام آنا، آپ کا میرے کام آنا، لوگوں کے کام آنا. اس کا ثواب اعتکاف سے زیادہ ہے. یہی تو ہے آج کی حدیث میں. جبھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یقین یہی تھا، ان کا ماننا بھی یہی تھا کہ کسی کے کام آ جانا اعتکاف سے زیادہ بڑا کام ہے. جبھی تو وہ اپنا اعتکاف چھوڑ کے واقع لیے گئے باہر. نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے؟ تم سے پہلے پہنچا. مولانا واجب اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اور کیا؟ لیکن واجب کا نظر تو ہوتا ہے نا. واجب اعتکاف کے لیے ضروری. تو واجب اعتکاف تو رمضان میں کر سکتے، رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں نا. غیر رمضان میں ہوگا؟ روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں. اچھا میری آواز نہیں آ رہی ہے.
समझ में आ गया इतना? क्या समझे आया? एक एतिकाफ का सवाब है आसमानों जमीन की चौड़ाई के बराबर, इतनी 3 और हो जाए उतनी दूर जहन्नम से दूर एतिकाफ करने वाले मोतकिफ को कर दिया जाता है। इससे ज्यादा सवाब है एक इंसान का दूसरे इंसान के काम आना। अब यहां देखो, अभी अभी जस्ट जहन में एक बात कूदी है तुरंत, अभी घरों में बहू ये सोचती है मैं सास के क्यों काम करूं, नंदों के काम मैं क्यों करूं, देवर जेठ के काम मैं क्यों करूं। मैं शादी करके अपनी नंदों से थोड़ी आई, मैं शादी करके अपने सास ससुर या औरों के थोड़ी शादी करके आई। मैंने तो अपने शौहर से शादी में उससे देखूंगा और वो भाड़ में जाए। ये आजकल की औरतों का ख्याल, बल्कि उन्हें ये ख्याल तक होता तो मैं सैल्यूट करता, ठीक है भाई आपका ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसी शिक्षा घर से मां पढ़ा के भेज रही है कि बेटा देखिए। अब आगे तो आप समझ जाओ कि इस ना के पीछे क्या है। मैं अगर बोलता तो क्या बोलता, और वो आप समझ गए। ये है कमी की नींद की। अच्छा, ससुराल में जाने के बाद पॉइंट की बात मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूं कि अगर वहां का कंट्रोल चाहिए, और जैसा कि सबको चाहिए होता है कि सब मेरी मुट्ठी में रहे, तो आप नौकरानी बन जाए। कहने का मतलब ये नहीं है कि, कहने का मतलब यह है कि आप दूसरों के काम आए। आपको पता है कि आपकी जेठानी के सिर में दर्द हो रहा है या दौरानी के दर्द हो रहा है, और आपके पास उसकी दवाई है, लेकिन आप नहीं जा रहे, वो इसी लायक। ये गलत है। आपकी 2 रुपए की गोली और आपके 10-20 कदम, आपको लग रहा है कि मेहनत आपकी लग रही है, लेकिन इसके पीछे फायदा यह है कि वो आपकी गुलाम हो जाएगी। यही हाल सास का है। सास साहिबा, सांस को पा से बदल दिया जाए तो यही हाल होता है। इसलिए कि जो घर की बहू है वो बहू नहीं, इसलिए फिर वो सांप बन जाती। सारे आमतौर पर मैके वाले और लड़की के रिश्तेदार सामने वालों को ही गलत ठहराते हैं, जबकि ये बात सच नहीं होती हमेशा। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमेशा सच नहीं। आग तो दोनों तरफ से लगती, आग ताली। जब ये मानते हैं तो फिर इंसान अपनों को तो बेकसूर समझता है, सामने वाले को 100% कसूरवार समझता है। ये कैसे मुमकिन है? हम दोनों मियाँ बीवी लड़ेंगे तो ये कैसे हो जाएगा कि लड़ना वो भी नहीं चाह रही, लड़ना मैं भी नहीं चाह रहा, फिर भी लड़ गए। ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। दोनों में कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, जब ही हम दोनों फिर लात गुस्से की मशीन में एक दूसरे को डाले। खैर, तो
سسرال کی ملکہ بننے کا راز یہ ہے کہ آپ وہاں کسی کے کام آئیں، اور جو بھی چیز کسی کے کام آتی ہے وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے، اس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آدمی اس کو سلامی دیتا۔ پڑھائی کے پیچھے کتنے روپے خرچ کر رہے ہیں، کل پرسوں بات آئی تھی، غریب سے غریب گھر بھی بہت موٹا روپیہ خرچ ہو رہا، جبکہ پڑھنا رہے پھر بھی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کر تو رہے نا، کیوں؟ پڑھائی ایک قیمتی چیز ہے، اس کے لیے چاہے بھنگی سے پڑھنا پڑے گا تو انسان پڑھے گا۔ وہاں پھر دھرم اور مذہب نہیں دیکھا جاتا، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تعلیم جس چیز پر جس وشے میں مجھے چاہیے، اس وشے میں سب سے بیسٹ طریقے سے پڑھانے والا کون ہے یہ دیکھیں گے۔ پھر وہاں کون ہے سامنے والا، ٹھاکر ہے، گجر ہے، کہ کون ہے، کہ مسلمان ہے کہ نہیں، کچھ نہیں، جہاں بہتر تعلیم ہے وہاں جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا سامنے والا کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، لال ہے، ٹھنگا ہے، لمبا ہے، کون سا ہے، کچھ نہیں، تعلیم چاہیے۔ تو ایسے ہی آپ اپنے آپ کو قیمتی چیز بنا دیں اپنے سسرال کی، تو اس میں ہمت ہے کہ وہ آپ کو اگنور کر کے جا سکے، نہیں ہو سکے، لیکن اس کے لیے اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا، اپنے اندر جو بدلہ لینے کا جذبہ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، جبھی تو انسان کسی کی مدد کرنے کے لیے 2 قدم اٹھائے گا۔ اس کے دل میں ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے تو ہم کہاں سے چلے جائیں گے؟ خیر، تو یہ تو باتوں میں ہم کہاں بتا، کہاں اعتکاف اور کہاں سسرال، کوئی جوڑ نہیں ہے، پھر بھی چلے گئے۔ اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری، انسانی ضرورت، 1 نمبر 2 نمبر یا اور کوئی ضروری کام، چلیے۔ حضرت کیسا بھی ہو مسجد سے باہر آپ نہیں آ سکتے، ہاں بالکل ہے، ہر وہ کام جو ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو شروع کر دیا، جیسے کہ نفل نماز ہے، چاہے آپ پڑھیں چاہے آپ نہ پڑھیں، لیکن ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا اور پھر بات کر لی، نماز توڑ دی، تو وہ جو اللہ اکبر کہہ کے نفل تھی جب تک آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا، وہ نماز جو نفل ہے جس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ 2 رکعت نماز ابھی وضو ہے، گھر جا کے آپ پڑھ لیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہے، ویسے ہی ہم پڑھنا چاہ رہے تھے پڑھ لی، تو یہ ہے نفل نماز۔ تو نفل نماز کا پڑھنا نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا تو اب اس کا اتمام واجب ہے، یعنی اس کو پورا کرنا واجب ہے، اب پورا کرو سلام تک۔ اب اگر بیچ میں توڑا تو وہ آپ سے چپک گئی کہ کر پورا کر پورا کر پورا، سمجھ گئی؟ چلیے چلو آ جائے گا، آگے آ جائے گا۔ حضرت اعتکاف کے مسائل کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان میں منہ کالا کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ چلو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاوے مگر پانی کا آخری حضرت ابن عباس کو پیاس سے مار رہی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ایثار کی دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کی مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاویں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیئیں کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ
अपने से मुकद्दम है। मगर बाद में हमने बताया कि रख लिए गए जिससे रकम को पड़ा था वो ये भी मुमकिन है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का ये एतिकाफ नफली एतिकाफ हो। इस सूरत में कोई इश्काल नहीं। ये भी मुमकिन है कि हजरत सिंपल है, कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसमें दिमाग उलझ कर फंस जाए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इशार कर दिया, सिंपल सी बात, सब कुछ जानने के बाद भी कि एतिकाफ वाजिब है वगैरह वगैरह। अब हदीस में तो लफ्ज़ वजाहत नहीं है, क्लियरेंस नहीं है कि ये नफली एतिकाफ था या अभी 3 नंबर हदीस में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं आया। तो फिर वो पीछे सवालात और बहस हो रही है कि साहब अब क्या। तो इसी बात को लेकर ये बात बताई कि भाई वाजिब एतिकाफ में से आप और सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ में से मस्जिद से बाहर निकले तो एतिकाफ अब उसकी दोबारा से कज़ा हो रही। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी तो निकले थे, फिर तो वो इसलिए था कि उनके नजदीक जिस इंसान की उन्होंने मदद की उसके लिए उन्होंने अपने एतिकाफ की परवाह न की और उसका काम कर दिया। फिर दूसरा जवाब यूं दिया कि चलो भाई ठीक है, ये मान लेते हैं कि हो सकता है उनका वो एतिकाफ नफली हो, क्योंकि ऊपर जो एतिकाफ की हदीस आई नंबर 3 में उसमें रमजान का नाम भी नहीं है कि रमजान का महीना था और मैं एक बार नहीं, हाँ, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं मस्जिद नबी में एतिकाफ में था और रमजान का महीना था, ऐसा कुछ वजाहत नहीं है। तो इस हदीस का पर जो इश्काल हुआ कि साहब ऐसे तो एतिकाफ खराब हो जाएगा वगैरह, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो उसका जवाब यह है कि भाई जब हदीस में वजाहत नहीं है तो हम अपनी तरफ से वाजह क्यों करें, शर्त क्यों लगाए कि पक्का क्यों करें कि साहब वो वाजिब एतिकाफ ही था और सुन्नत मुअक्कदा का था या रमजान का था, बल्कि यूं कह दो सीधा सीधा सिंपल, ताकि कोई सवाल ही ना रहे, कोई मसला ही ना बाकी बचे कि वो तो नफल एतिकाफ था। और नफल एतिकाफ जैसे हमने नफल एतिकाफ के लिए अभी मस्जिद में आए, एतिकाफ की नियत कर ली, जब तक रहे जब तक एतिकाफ, बाहर चले गए एतिकाफ, तब दोबारा आएंगे दोबारा एतिकाफ की नियत, फिर बाहर चले गए फिर एतिकाफ कर। फातिमा में एक तवील हदीस जिसमें कई नौ की फजाइल नौ। इरशाद, नौ किस्म, नौ यानी किस्म सब गुना बोल रहे हैं, पढ़ भाई पढ़, ना बोल रहे हैं कोई ना बोल रहा, चल। फातिमा में एक तवील हदीस जिसमें कई नौ की फजाइल इरशाद फरमाए हैं जिक्र करके इस रिसाले को खत्म किया जाता है। फातिमा में एक इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमजान शरीफ के लिए खुशबुओं की धूमी दी जाती है। तो रुक जा ना, अगली हदीस चालू कर दे। सुभान अल्लाह। हम सोच रहे हैं, हम अपनी किताब में आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, ये है तो है कहाँ। संभाला ना मैंने देख एक अंदाज है ना हमारा कि भाई हदीस पढ़ ली, हदीस के बाद उसका खुलासा हो गया, खुलासे के बाद पॉइंट हो गए, वो तो सब बाकी हैं। तुम भगी जा रही हैं, भगी जा रही हैं, भगी जा रही है। पूरा बिस्तर उठा, पर्स उठाया, अरे रुक जा के ना, मैं तो बाजार जाके बांध। हाँ, कुछ कह रही थी तवील, अभी उसको दोबारा कल पढ़ेंगे ना, ये आज के सबक से बाहर है। तवील यानी लंबा है। हाँ भाई, क्या पूछ रहे थे आप लोग इधर कोने में से? अब ना पूछ रहे, मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं। क्या पूछ रही थी? है? पूछ ले। अरे जो पूछ रही थी वो दो बता तो सही, क्या पूछ रही थी, क्या समझ, तो बता तो सही, क्या समझ में आ गया? अरे तो बता तो सही, क्या समझाना था?
سمجھ میں آ گئی؟ چلو اچھی بات. تو ہم کہاں تھے؟ مولانا مطلب کہ صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قسم کیوں کھائی جبکہ اللہ کی قسم کھاتا ہے؟ اور وہ عزت کس نے دی تھی؟ اللہ ہی نے. تو قسم کس کی ہوئی؟ تو اچانک سے سب کچھ ہی گیا نا. اس جان کی کیا کہتے ہیں، لفظ ذہن سے نہیں آ رہا. قبر والے کیا ہے، الفاظ کیا ہے؟ اس قبر والے کی عزت کی قسم. عزت کی قسم. تو وہ قسم اپنی تو ہے نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قسم ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب صحابی نے اس طرح کی قسم کھائی ہے تو اس کی گنجائش ہوگی، نہ ہوتی تو وہ بالکل بھی. میں کیا بتانا چاہ رہا تھا، چلو 10 پوائنٹ پڑھ لو پہلے. نمبر 1 پہ ہے، بلکہ ہیڈنگ ہے اعتکاف کے فضائل اور حقوق العباد، ہیومن رائٹس، حقوق العباد کی اہمیت. جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان حائل فرما دیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک خندق آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ لمبی چوڑی ہے. 1 نمبر ایک دن کے اعتکاف کا ثواب. 1 نمبر ایک دن کے اعتکاف کا ثواب. نمبر 2 پہ ہے حاجت روائی. نمبر 2 پہ ہے حاجت روا. حاجت روائی. وہی ہیومن رائٹس، اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنا پھرنا، کوشش کرنا 10 برس کے اعتکاف سے زیادہ بڑا کام. کوئی بھی ہو، انسانیت ہو، انسان ہو بس. حتیٰ کہ ہمارے اسلام میں تو جانوروں کی سیوا پہ بھی جنت مل گئی. آپ نے دینی تعلیم میں وہ بدکار عورت کا قصہ پڑھ کے آئے کہ وہ پانی پلایا تو یہ تو ضروری ہے کوئی کی مدد کرے گا، میں نیت ہو. بغیر نیت کے تم کیسے کر لیں گے؟ مجھے یہ تو سمجھا دو. مطلب ایسا تو مر رہی ہے پانی کے بغیر، مثال کے طور پر. اب میرا ادھر سے گزر ہوا، میں نے دیکھ لیا کہ یہ مر رہی ہے بغیر پانی، اب میں نے پانی پلا دیا، تو اس میں نیت نہیں ہے میری جان بچانے کی. اچھا ثواب کی نیت، ہاں وہ تو قدردان ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ وہ ترازو لے کے بیٹھتا ہے کہ اتنا ہوگا تو ہی ہم آپ کو جانچیں گے اور پھر اس میں پورا اتریں گے تو ہی آپ کو ثواب ملے گا. نہیں، وہ تو قدردان ہے، ہمارے جیسا ناشکرا اور ناقدرہ نہیں ہے. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے. اب اس عورت کا تذکرہ آپ پڑھ کے آئے ہیں دینی تعلیم میں، وہ اچھی بلی جا رہی اپنے کسی کام پہ، اپنے کسی کوٹھے پہ یوں سمجھ لو، اور پھر اس نے دیکھا کہ یار یہ کتا تو تڑپ رہا ہے، تو اس نے پہلے تو نیت کی ہوگی کہ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے. ایسے ٹائم پہ آدمی نیت تھوڑی کرتا ہے، ایسے ٹائم پہ آدمی امیجیٹلی اس کام کو کر نکلتا ہے. بچاؤ اس کو، اس کا ثواب اللہ پھر بھی دیتا ہے. اب بتاؤ اللہ قدردان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہمیں سمجھا کہ ہم تھک، مطلب اللہ تعالی ہمیں مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے ایک بات سمجھاتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ہم اس کے فرما بردار نہیں بنتے تو ناشکرے وہ الگ میٹر ہے، یہ الگ میٹر ہے. ایک جیسے کل یہ وہ سوال کر رہی تھی وہ دودھ والا، تو اس کے پیچھے وہ ایک الگ سائیکولوجی چل رہی ہے. اس سائیکولوجی کو لے کر آپ سب کو تھوڑی چلیں گے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں چلایا جائے گا. سوال کیا تھا کل کا؟ سوال کیا تھا؟ میں بتاؤں کیا تھا؟
کل کا سوال اس کا تھا کہ بچہ دودھ پی لے، بیشتی زیور میں آیا ہے، دوران نماز ماں نماز پڑھ رہی ہے، بچے نے آ کے دودھ پی لیا تو نماز ٹوٹ جاتی نہ کہ وضو. ہاں نماز ٹوٹتی ہے نہ کہ وضو. تو یہ جو نماز ٹوٹی ہے یہ دودھ ناپاک تھا اور وہ نکلا، اس وجہ سے نماز نہیں ٹوٹی. اور ذہن میں یہی شاید چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. چلو اچھی بات ہے کہ بھئی نماز میں سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر بچہ دودھ پی لے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر دودھ نہ نکلے، اچھا سطر والی بات چل رہی ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں، ہے نا، یہ ہے مسئلہ. تو وہ مسئلہ ایک مستقل الگ ہے کہ سطر کھلنے پر نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی. بے شک ٹوٹے گی، لیکن یہاں جس مسئلے کو بتایا جا رہا ہے وہ بس اتنا سا ہے کہ حدیث مسئلہ نمبر 14 میں 94 پیج پر، نماز نے بچے نے آ کر دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، البتہ اگر دودھ نہیں لگنا تو نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں گئی. مطلب یہ ہے کہ دوران نماز پڑھتے ہوئے عمل کثیر کرنا، کوئی کام کرنا جو زیادہ ہو، جیسے کہ ایک ہاتھ سے یوں کھجا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں ہاتھ سے یوں لگائے تو نماز ٹوٹ گئی. ایک ہاتھ سے دوپٹہ سرک رہا تھا، روک لیا تو ٹھیک ہے. اب وہ دونوں ہاتھ سے مستقل بڑھیا سا مسلح باندھا، اس سے پہلے وہ نماز. تو وہ جو نماز ٹوٹی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ بچے نے دودھ پیا، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل کثیر ہو گیا. بچے کا دودھ پینا اور ماں کا پلانا یہ عمل کثیر ہو گیا، اور اس عمل کثیر کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا ہے. اب رہی بات یہ کہ سطر بھی کھلے گا، ظاہر سی بات ہے، تو سطر 3 بار سبحان اللہ کہہ لے، اتنی دیر کھلا رہا تو نماز بھی کہے گی السلام. وہ نماز وہ ہاں تو نماز وضو سطر کھلنے سے تھوڑی ٹوٹتا ہے، نماز ٹوٹے گی. تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ. اب دونوں چیز ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم میں ہو رہی ہے، عمل کثیر بھی ہو رہا ہے، سطر بھی کھل رہا ہے. تو وہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا اور دودھ اس کے منہ میں آ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہو گیا. اور اگر بچے نے دودھ پینے کی کوشش کی لیکن پی نہیں سکا یا اس کے منہ میں نہیں آیا تو یہ عمل کثیر نہیں، یہ نماز نہیں ٹوٹے گی. بس اتنا سا ہے، اس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے. اس لیے سب کو ایک لائن سے، ایک ہی لٹ سے سب کو چلانا مناسب نہیں. معلوم نہ ہونا یہ مستقل ایک گناہ ہے. نماز میں کوئی بھی ایسا کام، ایک مین چیز یاد رکھو کہ جسے آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ مصلی پہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں، اور اس کرتے ہوئے کو کوئی دیکھے تو یہ سوچے کہ یہ نماز میں نہیں. اب دونوں ہاتھ سے ہم یوں کھجا رہے ہیں، چاہے مصلی پہ ہی کھڑے ہیں، لیکن وہ سوچنے والا یہ سوچے گا یار ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، نماز پڑھے گا، اس سے پہلے یہ تیاری کر رہا ہے کھجا کے. ایسے ہی دوپٹہ باندھ رہے، دوپٹہ باندھتے ہوئے ابھی یہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی نماز شروع. مطلب نماز میں ایسی پوزیشن اختیار کرنا جس سے ہمیں یوں لگے، دیکھنے والے کو یوں لگے، کوئی اور کر رہا ہے تو ہمیں یوں لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اسے عمل کثیر کہتے ہیں. یہ ایک حد ہے. اس کی تعریف بتائیے کہ عمل کثیر کی مقدار کیا ہے، تعریف کیا ہے. تو خیر بس اتنا ہی کا سمجھ گئے، سوال کلیئر ہو گیا. گھر کے کاموں میں اب رہی بات اس کی سوال کی کلیئر کرنے کی کہ گھر کے کاموں میں عام طور پر نیت کوئی نہیں کرتا، اور بلکہ مصیبت سمجھ کر اس کام کو کر رہے ہوتے. ارے یار کہاں پھنس گئے ہم، تو وہاں تھے، یہ ہوتا تو یہ ہوتا، ہم یہاں نہ ہوتے وہاں ہوتے تو بڑھیا رہتے، نوکر چاکر ہوتے وہ سب کام کرتے، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، یہ چور پیچھے ہو رہا ہو. یہاں آپشن ہے، دوسری نیت آنے کا آپشن ہے، اس لیے آپ کو یہاں نیت سدھارنی پڑے گی. اور جہاں جان کوئی مر رہا ہے، تو مر رہی ہے، میں نکل کے جا رہا ہوں پانی، اب وہاں میں اپنی نیت سدھارنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں.
وہاں تو اپنے آپ وہ سامنے والا کوئی اپنا ہے، غیر ہے، دشمن ہے، وہ مر رہا ہے تو اپنے آپ وہ کیا کہتے ہیں رحم دلی والا بٹن اپنے آپ دب جاتا ہے، اور وہاں پھر وہ پیچھے رحم دلی ہی ہوتی ہے، وہاں پھر بری نیت کا آپشن آ ہی نہیں سکتا، تو وہاں نیت کے سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں؟ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ جا رہے ہیں سامنے سے، سامنے گڈھا ہے اور آپ ٹھیا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہنساتے، آپ کو پتا نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اب مجھے کیا حکم ہے؟ پہلے نیت کرو، نماز تو روک انہیں. کیوں؟ ویسا یہ جیسے وہ کل چور والی بات چلی تھی، اب چور صاحب آ جائے اور چوری کر کے چلے تو پہلے تو میں ان کی کرائیٹیریا بتاؤں کہ یہ کون ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر کہوں کہ وہ چوری کر کے نکلا ہے، تب تک تو وہ باڑی سے باہر نکل جائے گا نا. اب وہ سیدھی کہنی پڑے گی. اس نے پوچھا تھا کہ کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے جواب میں کہا کہ جب تو سیدھی ڈائریکٹ کہنی پڑے گی تب تک تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، تب تک تو وہ آر پار ہو جائے. تو کسی مسلمان یا کسی کے کام آنا 10 برس کے اعتکاف کرنے سے زیادہ بڑا ثواب کا کام ہے. اب جو لڑکی بلکہ کوئی بھی انسان جو مسلمان ہے وہ اس بات کا خیال رکھ لے کہ صاحب دوسروں کا کام کرنے میں اتنا ثواب لگے، تو پھر یہ سانس نند اور یہ اور وہ اور فلانا اور ڈھمکا کی جو لڑائیاں ہیں ہوگی. سانس کو یہ پتا ہے یہ بات کون سی دوسرے کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بڑا زیادہ ثواب کا کام ہے. یہ بات اسے بھی پتا ہے، نند کو بھی پتا ہے، باورچ کو بھی پتا ہے، دورانے کو بھی پتا ہے، جوٹھانے کو پتا ہے، سبن کو پتا ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے حد میں رہے گا نا. اور جب پتہ ہی نہیں ہے تو لمٹ کراس ہوگی، اور جب لمٹ کراس ہوگی تو پھر لڑائی ہوئی. تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ اسی لیے گھر میں دینی تعلیم، کتابی تعلیم بہت ضروری، کیونکہ مرد تو مسجدوں میں، جمعوں میں، اجتماعات میں کہیں نہ کہیں دین کی باتیں، وہ ایک الگ میٹر ہے عمل ہے کہ نہیں ہے، لیکن سنتے تو ہیں. عورتیں نہیں سن پاتی، بلکہ عورتوں کو روکا جاتا ہے فتوے دکھا دکھا کر مسجدوں سے، مدرسوں سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو عورتوں میں دین لانے کا واحد ذریعہ یہ ہے میری سمجھ کے مطابق کہ گھر میں دینی تعلیم ہو، کتاب پڑھ کر سنائی جائے، جہاں ایک پڑھنے والا ہو باقی سب سن رہے ہو. تو جب اس طرح کی باتیں آئے اور پھر وہ روایتی تعلیم نہ ہو کہ کتاب پڑھ کے سنا دی چلو آپ آگے سے کل، بلکہ اس کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے، تو پھر فائدہ ہوگا. جب اس طرح کی باتیں تعلیم کے ذریعے سے گھر کے ہر فرد تک پہنچے گی تو بتائیے کہ پھر ہر انسان اپنے حصے کا کام خود کرنے کی کوشش کرے گا. اپنا تو کرے گا ہی کرے گا، دوسرے کا بھی کرنا چاہے گا. پھر بتائیے گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہے گی، سب کو ایک دوسرے کی طرف سے شکریہ کا موقع ملے گا. تو پھر شکایت کیسی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کتابی تعلیم گھر میں جیسے جینے کے لیے پانی، آکسیجن، ہاں صحیح ہے، میں سن نہیں پایا، جیسے جینے کے لیے آکسیجن، ایسے اپنی زندگیوں کو سکون میں رکھنے کے لیے دینی تعلیم، کتابی تعلیم جو گھر میں دی جائے، پڑھائی جائے، سنائی جائے، سکھائی جائے. نمبر 3، رمضان کے عشرے کا اجر. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو شخص رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. نہیں لکھ پائے تو کتاب میں سے لکھ لینا. محترم، مختصر اعتکاف کا چھوٹا سا انعام، چھوٹا سا اعتکاف، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کر لی،
جو شخص مسجد میں مغرب سے عشاء تک ذکر و تلاوت میں اس طرح مشغول رہے کہ کسی سے بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ہم سے کوئی بڑا ہو اور اس میں بات کرتے ہوئے ہے لفظ تو آئے گا ہی، بڑا ہے تو ہیں نون گنہ والا، اور چھوٹا ہے تو ہے بڑیا والا، تو اللہ محل بناتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ کے یہاں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دل کی بہت زیادہ قدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی غمزدہ کی مدد کرنا نفل عبادتوں سے مقدم رکھا گیا ہے۔ مقدم یعنی پہلے درجہ اس کا ہے، بعد میں اس کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے مجھے پیاس لگی تھی تو نے پانی نہیں پلایا، کہاں تھی نسا؟ ہاں میں بیمار تھا، پوچھنے نہیں آئے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ اللہ کہے گا قیامت کے دن لوگوں سے، ادھر آ یار تمہاری مدد کی ضرورت تھی تم آئے ہی نہیں، تو انسان سمجھ نہیں پائے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اب تو اللہ ہے، پوری دنیا آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا ہے، سارے خزانے آپ کے، آپ کو پیاس لگی تھی، پانی آپ نے بنایا، آپ کو ہی پیاس لگی تھی۔ آپ کے بارے میں ہم نے تو یوں سنا تھا، پڑھا تھا کہ آپ نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اچھا، نہ کھلاتے ہیں مطلب کچھ بھی بولو سب حجم ہے، آپ تو کھلاتے ہی کھلاتے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، پھر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بھوک کیسے لگی آئی؟ ہم نے تو آیت الکرسی میں یہی پڑھا تھا کہ آپ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے، نہ کسی چیز سے آپ کو تھکان لگتی ہے، تو پھر ہماری مدد کی ضرورت کیسے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا فلانا پڑوسی بیمار تھا، اس کے پاس گئے تھے، اگر تم جاتے تو مجھے تم وہاں پاتے، اگر جاتے تو فلانا ضرورت مند تھا یہاں تھا، اگر تم وہاں جاتے تو مجھے پاتے، فلانا بھوکا آیا تھا تمہارے گھر پہ کہ اللہ کے نام پہ دے دو، تم نے بھگا دیا تھا کہ ہاں، اگر تم اسے کھلاتے تو مجھے کھلاتے۔ حال کہتے ہیں وہی ایسے کچونا نہیں آتا، ارے دے دو بھائی، پی دو، دے دو، کچھ تو دے دو اسے، بھگاؤ مت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یوں کہتے ہیں ایسے بڑا اٹا کٹا ہو رہا ہے، مضبوط سا سانڈ سا، کھا پی کے محنت نہیں کر سکتا، ارے تو اس شکر میں دے دے کہ تجھے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، جس ذلت کے کام کو وہ کر رہا ہے اللہ نے وہ کرنے سے تجھے بچایا ہے، اس کے شکرانے میں دے دے، یہ مت دیکھ وہ سامنے والا۔ خیر تو دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ابتدائی زمانہ ہے، مکہ کی گلیاں ہیں، تو رونے کی آواز آ رہی ہے، گھر سے قصہ بتا چکا آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نظر انداز نہیں کرتے تھے کہ چلو چھوڑو یار، ہوگا کوئی مصیبت کا مارا، یا ماں نے مارائی لگائی ہوگی، اوال چپ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے، دیکھا تو ایک کالا کلوٹا آدمی رو رہا ہے، چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے۔ یاد آیا قصہ؟ ہاں پہنچ گئے نا، آپ پورا قصے کی ضرورت نہیں ہے، سنایا ہے مجھے تو یاد ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ یار کیا بتاؤں بھائی، کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں، چاہتا یہ ہوں، تمنا یہ ہے کہ موت آئے میں مر جاؤں، اور اس مصیبت سے ایک منظر بتا رہا ہوں میں، باتیں کیا ہوئی اللہ جانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھائی تو سو جا، کہ یہ ناز سویرے تک پیسنا ہے، نہیں پیسا تو وہ مجھے پیس دے گا میرا مالک، اگر نہیں تو سو جا، میں کروں گا اس کام۔ پوری رات چکی چلے، ہم 2 منٹ کسی کا کام کرنا نہیں چاہتے، یا اچکوا دیو سر پہ، کسی اور سے کہہ دیے منہ ہاتھ میں دقت ہے بھائی، میں نہیں کر سکتا، میں ہاتھ میں دقت، میں نے، خیر چلو چھوڑو۔
دوسری صبح ہوئی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح چلے گئے، دوسرے دن جانا ہوا تو وہی بندہ پھر رو رہا، آپ نے کہا جا سو جا، میں چلا تھا، تیسرے دن پھر اس کو جھلا دیا، میں چلا تھا، چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب جانے لگے تو اس نے پکڑ لیا دامن، کہا بھئی آپ ہے کون، بتائے تو صحیح، یہاں تو کوئی غلاموں کی، وہ غلام تھا، غلاموں کی کوئی نہیں پوچھتا، سارے ہی غلام کے دشمن ہیں، جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور آپ ہیں کہ اپنائیت دکھانے سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ میرے کام کر رہے ہیں، مجھے سلا رہے ہیں، خود جگ رہے ہیں، ہے کیا مسئلہ، آپ ہے کون؟ کہ وہ ایک آدمی کا آج کل بہت چرچا ہے مکے میں، پتہ ہے نا آپ کو، کہ وہ محمد کی بات کر رہے ہیں، کہ ہمیں وہی تو مسلمان وہ بندہ، یہ اخلاق دیکھ کے، یہ سلوک دیکھ کے، تو جب ایک عورت کا، ایک لڑکی کا، خاص کر بہو کا سلوک اپنی ساس سسر کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، یہ اس لیے ضروری ہے میری یہ باتیں بتلانا کہ سسرال ہے جہنم اس زندگی کی۔ میرے سامنے تو فون آتے رہتے ہیں، پیمن صاحب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ جن پہ بیت رہی ہے اللہ ان کا معاملہ آسان کرے، آپ پر نہ بیتے، اس لیے بتا رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، آگے بتوانا ہے یا نہیں بتوانا، اگر بتوانا ہے تو عمل مت کرنا، ایک سال ایسے کر کے دیکھ لینا، اور اگر نہیں بتوانا ہے، وہاں کی رانی بن کر جینا ہے، تو پھر اس چیز پر عمل کرنا کہ وہاں آپ کسی کے کام آئے، سب کے کام آئے، سب کے کام۔ ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ کے ہاں ہو گیا 5 نمبر۔ 6 نمبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جذبہ ساراب، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک پریشان حال شخص کی سفارش کے لیے اپنا اعتکاف توڑ دیا، کیونکہ اعتکاف کی قضا تو ممکن تھی، مگر کسی کی فوری مدد کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا پھر نہیں آتا۔ تو اس حدیث سے بھی یہی پتا چل رہا ہے کہ صاحب دوسرے کے کام آنا، ارے بولو، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہمیں پڑھاتے ہیں پاٹھ کہ بھئی آؤ آپ کو ہم ہیومنز رائٹس پڑھائیں، یعنی رائٹس یعنی حقوق، ایک انسان کے کیا زندگی کیا حق ہونے چاہیے وغیرہ، ارے ہم کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آؤ، ہم سکھائیں گے۔ خیر، مسجد سے نکلنے کا شرعی حکم ہے۔ اعتکاف کی حالت میں کسی کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ واجب اعتکاف جو ہے اس میں آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، مسجد کی جو شرعی حد ہے اس سے باہر نکلے اور اعتکاف بھی آپ کی زندگی سے نکل جائے، اس لیے اعتکاف کی حالت میں باہر۔ قضا کا مسئلہ، اگر اعتکاف واجب یعنی منت کا ہو اور وہ کسی کی مدد کے لیے توڑا جائے تو اس کی قضا کرنا واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران ضرورت بشری یعنی قضائے حاجت وغیرہ کے لیے فریش ہونا، سمجھ جاؤ، کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اندر ہی رہتے تھے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، نمبر 10، مسلمانوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، نہیں تو آر اور پار کی جنگ ہوگی کس سے؟ اللہ سے۔ مظلوم سے ٹکر لینا وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے ٹکر لینا، نہ سمجھ میں آوے تو لے کے دیکھ لینا اور پھر اپنی بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ایسے نمونے آپ کے محلے میں ہیں جنہوں نے، اور ہم نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مظلوموں سے ٹکر لی، نہیں سنی، تو پھر آج وہ کوڑی کوڑی کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ گھر میں ان چیزوں کی تعلیم تو آپ کر ہی رہے ہوں گے، امید تو نہیں ہے مجھے۔ ہاں بھائی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، نہیں، ہاں، نہیں
پڑھنے ہی آ جائیں ایک ہفتہ بعد یا 2 ہفتہ بعد. اچھا پیپر لگ رہے تھے, کون سی کلاس میں؟ نہیں یہ تو عام ہی بتائی. پھر یہ وہ عام کر رہی ہے. اچھا نہیں 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 نہیں, گناہ ہے. سیکھ کر آگے نہ سکھانا یہ گناہ ہے. یہ اچھی بات بتائی آپ نے, ہمیں بتا تو دیا, کل سے ہم سیکھنے ہی نہیں آئیں گے تاکہ گناہ اور زیادہ. خیر, فقط والسلام علی احترام.